بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحۃ للہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم وقول اللہ تعالی اذا نصحوا للہ ورسولہ۔ یہ عنوان حضرت مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے، اور اس عنوان کا مطلب ہے کہ خیر خواہی ایمان کا جز ہے۔ خیر خواہی کیا ہے؟ ایمان کا جز ہے۔ اور جو یہ حدیث آ رہی ہے الدین النصیحہ، یہ بہت ہی اہم حدیث ہے۔ اس حدیث کو اسلامی تعلیمات کا چوتھائی حصہ قرار دیا گیا ہے، بلکہ حضرت علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو سارا ہی دین قرار دے دیا۔ اس لیے اس حدیث کو غور سے پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ عمل کرنے کی پوری طاقت اس میں لگا دینی چاہیے، کیونکہ یہ سارا دین ہے بقول امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب عام مجمع میں 3 مرتبہ ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی ہے۔ ایک نہیں، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ یعنی دین کا وجود، دین کا بقا، دین کا باقی رہنا، اس کا مدار خیر خواہی پر ہے۔ خیر خواہی جب تک کرتے رہیں گے تب تک دین باقی رہے گا۔ دین کا قوام، دین کی بنیاد، دین کی جڑ خیر خواہی ہے۔ الدین النصیحہ، چنانچہ ایک حدیث بھی ہے خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے بہترین وہ آدمی ہے کہ جو لوگوں کیا کرے؟ فائدہ پہنچائے۔ تو جو خیر خواہی کرے گا، فائدہ پہنچائے گا، تو لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر وہ ایمان والا ہوگا تو اس کا ایمان بہتر سمجھا جائے گا، لوگ اس کے ایمان کی طرف مائل ہوں گے، تو ایمان والے زیادہ ہوں گے، دین کا بقا، دین کا وجود بڑھے گا۔ اور حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات مجمع میں فرماتے تھے تو 3 مرتبہ فرماتے تھے، ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ فرماتے تھے، تاکہ بات مضبوط ہو جائے، تاکید کے ساتھ بات ہو جائے اور لوگ پوری توجہ سے سنیں۔ چنانچہ جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ الدین النصیحہ، دین کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ دین کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً سوال کر لیا، لمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کس کے لیے نصیحت ہے؟ کس کے لیے دین خیر خواہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ ایک اور حدیث میں ولی کتابہ کے بھی الفاظ آئے، ولی کتابہ۔ کیا مطلب ہوگا؟ دین خیر خواہی ہے اللہ کی، دین خیر خواہی ہے اللہ کے رسول کی، دین خیر خواہی ہے ولأئمۃ المسلمین، حکومت کے سربراہوں کی، ولعامتہم، اور عام مسلمانوں کی۔ اور ایک حدیث میں جو کتاب ہی ہے تو مطلب ہوگا قرآن کی۔ کیا مطلب ہوگا؟ قرآن کی۔ ابھی جو حدیث یہاں پر ترجمۃ الباب میں انہوں نے ذکر کی ہے،
اس حدیث کا ذرا مطلب سمجھیے. جو الفاظ ہوتے ہیں نا، جو عربی میں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اس کی نسبت، اس کا تعلق بدلنے سے الفاظ کے معنی کیا ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں. چنانچہ شرح التہذیب جو کیا کہتے ہیں منطق کی ایک معتبر مستند کتاب ہے، اس میں دیکھیے صلاۃ کے معنی لکھے ہیں کہ صلاۃ کے معنی ہے طلب الدعاء، طلب الرحمت، رحمت طلب کرنا. یہ رحمت طلب کرنا کب معنی ہوگا؟ جبکہ صلاۃ کا لفظ استعمال کرے انسان، آدمی، بندہ، اور جب وہی صلاۃ کا لفظ جڑ جائے، صلاۃ کی نسبت ہو اللہ کی طرف، یعنی اللہ کہے صلی، تو پھر اب صلاۃ کے معنی بدل جائیں گے. اس کے معنی ہوگا رحمت نازل کرنا. آپ نے یہ بھی پڑھا کہ جب فرشتوں کی طرف ہو تو اس کے معنی آتے ہیں معافی اور مغفرت اور رحمت نازل کرنا. اور جب اس کی نسبت چرند و پرند کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے تسبیح و تحلیل کرنا، تسبیح و تحلیل کرنا. تو دیکھیے لفظ کی نسبت جب بدلتی ہے، یعنی لفظ کا متعلق، لفظ جس سے تعلق رکھتا ہے، وہ جب بدلتا ہے تو اس کا معنی کیا ہو جاتا ہے؟ الگ الگ ہو جاتا ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر خیر خواہی کا تعلق جب اللہ سے ہوگا تو اس کا الگ معنی ہوگا، رسول سے ہوگا تو اس کا الگ معنی ہوگا، ائمۃ المسلمین سے ہوگا تو اس کا الگ معنی ہوگا، اور عام لوگوں سے ہوگا تو اس کا الگ معنی ہوگا. چنانچہ اللہ کی خیر خواہی کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان لانا، یعنی اللہ کا وجود تسلیم کرنا اور یہ ماننا کہ اللہ موجود ہے، اللہ کی صفات کو ٹھیک ٹھیک ماننا، اور ان صفات میں الحاد اور کجروی سے، بدعات و فتنے سے دور رہنا اور الحاد اور کجروی اختیار نہ کرنا، اللہ کے رب ہونے کو ماننا اور صرف اللہ ہی کی بندگی کرنا، بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور اللہ کے بھیجے ہوئے احکامات کی اطاعت کرنا، یہ اللہ کی خیر خواہی ہے، النصیحۃ للہ. اور جب اللہ کے رسول سے تعلق جڑے تو اللہ کے رسول سے جب تعلق جڑے گا تو اللہ کے رسول کی خیر خواہی کا مطلب ہوگا اللہ کے رسول پر ایمان لانا، اللہ کے رسول کی تعظیم اور تکریم کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرنا کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت ہو، مگر ان کی شان اور ان کی محبت میں غلو نہ کرنا، اتنا غلو نہ کرنا کہ اسی کو خدا اور رب قرار دے دینا، ان کے دین کو چہار دہانگ عالم میں پھیلانے کی کوشش کرنا، سنت کی اشاعت کرنا، نبی کے طریقے کو لوگوں تک پہنچانا، نبی کا طریقہ اپنے بچوں کو سکھانا، اپنے بڑوں کو بتلانا، یہ اللہ کے رسول کی خیر خواہی ہے. الدین النصیحۃ لرسولہ. اور ائمۃ المسلمین یعنی عمرا کی خیر خواہی کیا ہے؟ عمرا کی خیر خواہی یہ ہے کہ ائمہ یعنی عمرا ہے نا، ولی ائمۃ المسلمین، کہ جو ائمہ ہے یہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہے ائمہ علم و ہدایت، یعنی وہ عمرا، وہ امام جو علم و ہدایت کے امیر ہے، علم و ہدایت کے مقتدا راہبر اور رہنما ہے. اور دوسرے وہ ہے جو عمرا اور حکام ہے، یعنی دنیا کے ہمارے حاکم اور بادشاہ ہیں. دونوں سے الگ الگ تعلق رکھتا ہے نصیحت کا لفظ. ائمہ علم و ہدایت کے ساتھ اگر ائمہ سے مراد علم و ہدایت کے امام مراد ہو تو اس وقت خلوص
النصیحت کا مطلب ہوگا خلوص، یعنی ان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ برتاؤ کرنا، ان کے علوم سے استفادہ کرتے رہنا، ان کی عزت و توقیر کرنا، اگر ان کے مقلد نہ ہو تب بھی ان کی شان میں بے ادبی اور گستاخی نہ کرنا، اور ان کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کو خطرناک انجام تک پہنچانے والی چیز سمجھنا، یہ کیا کہتے ہیں النصیحۃ لائمۃ المسلمین کا ایک مطلب ہے۔ اور اگر ائمۃ المسلمین سے ائمہ سیاست مراد ہو، امراء اور حکام مراد ہو، وزیر اعظم، پردھان منتری اور مکھ منتری جو اس زمانے کے ہوتے ہیں وہ مراد ہو، تو مطلب یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے جو سیاسی حکمراں اور امراء ہیں ان کے ساتھ خلوص برتا جائے، ان کی اطاعت اور اعانت کی جائے، اگر خلاف شریعت کوئی کام کرنے لگے تو ان کو حسن تدبیر سے، خوش اسلوبی سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ کیا کریں؟ ہمیشہ ان کے خیر خواہ رہیں، ان کی تعمیل کریں، ان کے بنائے ہوئے احکام کو سنیں، اس پر عمل کریں اور ان کے خیر خواہ رہیں، شدید مجبوری کے بغیر ان عمراء اور ان حکام سے اور ان اہل حکومت سے ہرگز بغاوت نہ کریں۔ سمجھ رہے؟ یہ کیا کہتے ہیں ائمہ کے اگر دوسرے والے معنی ہو، یعنی سیاست کے عمراء اور حکام مراد ہو، تو یہ مطلب ہوگا۔ اور آگے کیا ہے؟ عامت مسلمین، عام مسلمانوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کے فائدے کا سوچے کہ بھائی کیسے مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا جائے، مسلمانوں کو بھلائی پہنچانے کی نیت رکھے، لوگوں کو دین سکھائے، اچھی باتوں کا مسلمانوں کو حکم کرے، اور جو بری باتیں ہیں ان بری باتوں سے مسلمانوں کو بچا کر کے رکھے، تکلیف سے بچا کر کے رکھے۔ اسی کہا جاتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کرتا رہے، اچھی باتوں کا حکم کرے اور برائیوں سے روکتا رہے۔ برائیوں سے کیا کرتا رہے؟ روکتا رہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت میں جو ولی کتاب ہی ہے، اگر ولی کتاب ہی بڑھا دیتے ہیں تو اس وقت مطلب ہوگا اللہ کی کتاب کی خیر خواہی کرے، یعنی اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھے، قرآن کو سمجھے، قرآن کے معنی میں غور و فکر کرے، اس پر آئے ہوئے ان میں قرآن میں آئے ہوئے احکام پر عمل کرے اور قرآن کی دعوت کو عام اور تام کرنے کی کوشش کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت اللہ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو صورتیں بطور مثال ابھی بیان کی گئیں، ان کے علاوہ بھی خیر خواہی کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں جو موقع بموقع وہ صورتیں پیدا ہوتی ہیں، موقع بموقع وہ صورتیں کیا ہوتی ہیں؟ پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ جو لوگ واقعی مجبور ہیں، معذور ہیں، کمائی نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ ان کے لیے کچھ پیسے کا انتظام کر دیا جائے، کچھ ایسی چیز کا جگاڑ انتظام کر دیا جائے تاکہ ان کے کھانے پینے کا نظم ہو سکے۔ کوئی ایسا کیا کہتے ہیں مجبوری کی حالت میں پہنچ گیا ہے کہ وہ گھر نہیں بنا سکتا، تو ان کے لیے گھر کا عامت المسلمین، عام لوگ انتظام کریں۔ وہ کہیں سیلاب آ گیا ہے، ان کے لیے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، کپڑے وغیرہ انتظام کریں۔ یہ کیا کہتے ہیں عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی، اور یہ خیر خواہی ہر وقت کیا ہوتی ہے؟ حالات کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے۔ حالات کے اعتبار سے کیا ہوتی ہے؟ بدلتی رہتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے اذا نصحوا للہ ورسولہ، یہ آیت ہے ترجمۃ الباب میں، یہ سورۃ التوبہ کی آیت ہے، اور یہ جو سورۃ التوبہ کی آیت ہے تو یہ اس آیت کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ
معذور ہے، بیمار ہے یا تنگ دست ہے، وہ جہاد میں کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، مثلا معذوری کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا تنگ دستی کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکتے ہیں، تو ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ وہ اللہ اور رسول کے ساتھ کیا کرے، اذا نصحوا للہ ورسولہ، بشرطے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کرے، یعنی منافقین کی طرح اسلام کی جڑیں نہ کاٹے، جہاد میں شریک ہونے والے لوگوں کی ہمتیں پست نہ کرے، بلکہ حتی المقدور طاقت بھر جو مجاہدین جہاد میں لگے ہوئے ہیں ان کی اعانت اور نصرت کرتا رہے، تو حق تعالیٰ کی بخشش اور مہربانی سے امید ہے کہ اللہ پھر ان کو کیا کریں گے، معاف کریں گے۔ جو جہاد کا حکم آ گیا، جہاد میں نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، تو پھر ان کے لیے خیر خواہی کرے، یہ مطلب ہے اس آیت کا، ان کے لیے دعا کرتا رہے، ان کی حتی المقدور مدد کرتا رہے، یہ اذا نصحوا للہ ورسولہ جو سورۃ التوبہ کی آیت ہے، اس کا مطلب۔ اب ہم آپ کے سامنے ترجمہ کیے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ترجمہ کے ساتھ ہی کچھ ضروری باتیں آ جائیں گی۔ دیکھیے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین والنصیحہ، یہ باب اس بات کے بیان میں کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین کیا ہے، نصیحت ہے، اللہ کی، ولی رسولی، اور اللہ کے رسول کی، ولی ائمۃ المسلمین، اور ائمۃ المسلمین کی، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کی، وقول تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی کیا کرے، خیر خواہی کرے۔ اب اگلی حدیث آ رہی ہے، وہ حدیث جو ہے جریر بن عبداللہ البجلی کی ہے، قالا کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی، علی اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے پر، و ایتاء الزکات، اور زکات دینے پر، والنصح لکل مسلم، اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرنے پر، کہ ہر مسلمان کی کیا کروں گا، خیر خواہی کروں گا۔ یہ حدیث طبرانی میں بھی ہے، اور طبرانی میں حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آزاد کردہ غلام کو حکم دیا کہ 300 درہم میں گھوڑا خرید کر لاؤ، ٹھیک ہے، وہ بازار گیا اور ایک گھوڑا خرید کر کے جو گھوڑے کا مالک تھا ساتھ لے کر کے آیا، تاکہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کیا کر دے، رقم ادا کر دے۔ گھوڑا کا سودا کیا، بھاؤ تاؤ کیا، ایک رقم طے کی، اور جو گھوڑے کا مالک تھا مالک کو بھی ساتھ میں لایا، کیونکہ تو پیسہ لے کے نہیں گئے تھے۔ تو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا دیکھ کر گھوڑے والے سے کہا تم گھوڑا 300 درہم سے زیادہ، تمہارا گھوڑا جو ہے یہ جو تم گھوڑا ساتھ میں لائے ہو، یہ تیرا گھوڑا جو ہے 300 درہم سے زیادہ قیمت کا ہے، تو کیا تم اس کو 400 درہم میں بیچتے ہو؟ اس نے خوش ہو کر کے کہا جیسی آپ کی مرضی، یعنی آپ چاہو تو 400 درہم دیتے رہے اور کیا کہتے ہیں مجھ سے گھوڑا لے لیں، مجھے اس میں کون سا برا لگنے والا ہے۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی نے فرمایا کہ تیرا گھوڑا تو 400 سے بھی زیادہ قیمت کا لگتا ہے، کیا تو 500 میں اس کو بیچتا ہے؟ اس طرح بڑھاتے بڑھاتے 800 درہم میں اس گھوڑے کو خریدا۔ تو کسی نے پوچھا حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ تو آپ کو 300 میں بیچنے کے لیے تیار تھا، وہ تو 300 میں آپ کو دے رہا تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بھائی میں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت لی ہے کہ میں ہر مسلمان کے لیے بھلائی چاہوں گا، ہر مسلمان کی کیا چاہوں گا، بھلائی چاہوں گا، اور یہ گھوڑا بیچنے والا میرا مسلمان بھائی تھا، اس شخص کا گھوڑا میرے نزدیک 300 سے زیادہ قیمت کا محسوس ہو رہا تھا، اگر میں 300 میں خریدتا تو یہ خیر خواہی نہیں ہوتی، 300 میں خریدنا خیر خواہی کے منافی ہوتا، اس لیے اس کے گھوڑے کی جو واقعی قیمت تھی وہ میں نے اس کو دی،
یہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ لکھا ہے. کیا صحابہ میں خیر خائی کا جذبہ تھا. یہ آخری درجہ خیر خائی کا ہے. ہم جب جب بازار جاتے ہیں تو کم سے کم کرانے کی کوشش کرتے ہیں, کم سے کم کہ اور کم کر دو, یہ اور کم کر دو, اور کم کر دو, اس طرح کم کراتے ہیں. اور اس زمانے میں یہ کم کرانا ہماری مجبوری بھی کبھی کبھی بن جاتی ہے, کیونکہ سامنے والا 50 کی چیز 200 قیمت بولتا ہے. تو بھائی خیر خائی دونوں طرف سے ہوتی ہے. بیچنے والا بھی چاہے کہ میں کم سے کم نفع لے کر کے گراہک تک یہ سامان پہنچاؤں, اور خریدنے والا یہ چاہے کہ بھائی میں سامنے جو بیچنے والا ہے میں اس کو زیادہ سے زیادہ قیمت دوں. یہ خیر خائی ہے, اس میں برکت ہے, اس میں خیر ہے. نہ کہ اس وقت جو کیا کہتے لوٹ کھسوٹ چل رہی ہے. بازار میں جو قیمت 50 روپے ہے اس پر 500 روپے چھاپ دیتے ہیں, اور وہ قیمت کی چٹھی اور قیمت کا جو پرزہ چھوٹا سا آتا ہے وہ اس پر چپکا دیتے ہیں, MRP لکھ دیتے ہیں 200 روپے, حالانکہ وہ چیز 50 روپے کی ہے. اب گراہک کتنا کم کرے گا, آدمی مجبور ہو جاتا ہے, بالآخر 50 روپے وہ چیز خریدتا ہے. اگر سامنے گراہک کوئی ہٹا کٹا سا ہو, تگڑا سا ہو, یعنی بولنے والا ہو, ہٹا کٹا مطلب بولنے والا ہو, جو اس کی قیمت کم کرا سکے تو 50 میں وہ خرید لیتا ہے. ورنہ تو وہ کہتا ہے کہ 100 میں بھی اگر دے گا تو آدھی قیمت کم کر رہا ہے, حالانکہ دکاندار لوٹ رہا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, تو مجبوری ہوتی ہے. اس زمانے کی حالت جو ہے بس اللہ حفاظت فرمائے, خیر خائی تقریباً ختم سی ہو گئی ہے, ختم سی ہو گئی ہے. اللہ ہم میں خیر خائی کا جذبہ پیدا کرے کہ بیچنے والے میں بھی خیر خائی کا جذبہ ہو اور خریدنے والے میں بھی خیر خائی کا جذبہ ہو, تو پھر لوٹ کھسوٹ سب ختم ہو جائے گی. یہ ہے پہلی حدیث. یہ کیا ہے؟ پہلی حدیث. اس کے بعد اب دوسری حدیث آ رہی ہے. دوسری حدیث ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اور استاد ابو النعمان نقل کرتے ہیں, اور اس حدیث کے اخیر میں آخری راوی صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. قام, وہ کھڑے ہوئے. سمیت جریر بن عبداللہ البجلی, یہ زیاد بن علاقہ کہتے ہیں کہ میں نے جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم سنا, اس دن ماتل مغیرہ بن شعبہ, جس دن کے مغیرہ بن شعبہ کی وفات ہوئی, جس دن کی مغیرہ بن شعبہ کا کیا ہوا, انتقال ہوا. اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھیے حاشیہ نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے, مات بالکوفہ فی الطاعون سنۃ 50 من الہجرہ, 50 سن ہجری کو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوفہ میں انتقال ہوا. آگے دیکھیے حاشیہ میں لکھا ہے وہ اول من وضع دیوان البصرہ, یہ وہی پہلی شخصیت ہے جس نے بصرہ میں ایک محل بنوایا. وکان والی الکوفہ من قبل معاویہ, اور یہ کوفہ کے والی اور حاکم تھے حضرت معاویہ کی جانب سے. واللہ عمر بالبصرہ, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بصرہ کا والی اور حاکم بنایا تھا. تو یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے, دیکھیے تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو حدیث کا ترجمہ سے پہلے میں ذرا تشریح کر دیتا ہوں, مطلب کچھ خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. تو حضرت زید بن علاقہ, سمجھ رہے, یہ زید بن علاقہ کہتے ہیں کہ میں نے جریر بن عبداللہ بجلی کو سنا. جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. تو سب سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی, اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی, اور پھر عرض کیا کہ لوگوں ایک اللہ سے ڈرنے کو لازم پکڑو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, باوقار اور سنجیدہ رہو, یہاں تک کہ اگلا امیر آ جائے. مغیرہ بن شعبہ امیر کا انتقال ہو گیا ہے, تو جب تک نیا امیر طے نہیں ہو جاتا ہے, مطمئن نہیں ہو جاتا ہے, سنجیدگی اختیار کرو, دنگے فساد سے بچو, اگلا امیر بہت جلد تمہارے پاس آنے والا ہے. پھر فرمایا کہ اپنے امیر کے لیے دعائے مغفرت کرو, اس کے لیے عفو درگزر, اس کے لیے
عفو درگزر کا برتاؤ کرو، اگر اس سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے تو اس کو معاف کر دو، اسے کیا کرو، معاف کر دو۔ یہ ساری باتیں حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام مجمع میں کھڑے ہو کر کے کہی، اور پھر انہوں نے عرض کیا کہ وَاسْتَعْفُوا لِأَمِيرِكُمْ، اپنے امیر کے لیے معافی چاہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ جب معافی کو پسند کرتا ہے تو اللہ تمہیں بھی کیا کرے گا، معاف کرے گا۔ پھر کہتے ہیں حضرت زیاد بن علاقہ کہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے لگے کہ میں نے حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی، اور بیعت میں حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ان میں سے ایک بات یہ بتائی کہ بھائی خیر خواہی کیا کرو، خیر خواہی کیا کرو، کیا کرنا ہے، خیر خواہی کرنی ہے، خیر خواہی کیا کرو۔ یہ نکالو، خیر خواہی کرو۔ یہ اب ترجمہ کے ساتھ مطلب سمجھتے چاہیے۔ سمیت جریر بن عبداللہ، میں نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، یوم اس دن مات المغیرہ بن شعبہ، جس دن کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ قام، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، وحمد اللہ، اللہ کی تعریف کی، واسنا علیہ، اللہ کی ثنا بیان کی، دونوں کی چیز، اللہ کی تعریف کی، ثنا بیان کی۔ وقال، ارشاد فرمایا، علیکم باتقاء اللہ، تمہارے اوپر اللہ سے ڈرنا لازم ہے، وحدہ لا شریک لہ، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، والوقار، تمہارے اوپر وقار و سکینہ اور اطمینان لازم ہے، یعنی تم وقار اور سکینہ اور اطمینان سے رہو، حتی یاتیکم امیر، یہاں تک کہ تمہارے پاس امیر آ جائے، فإنما یاتیکم، تو امیر ان قریب تمہارے پاس آئے گا، الآن، اس وقت تمہارے پاس امیر آئے گا۔ ثم قال، پھر حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، استعفوا لاميركم، کہ اپنے امیر کے لیے معافی چاہو، فإنه كان يحب العفو، اس لیے کہ امیر یہ اللہ تعالیٰ عفو اور درگزر کو پسند کرتا ہے۔ ثم قال، پھر ارشاد فرمایا، اما بعد، اما بعد یہاں سے مضمون بدل دیا، فإني أتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں آیا حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قلت، میں نے کہا، ابایعک علی الاسلام، میں آپ سے اسلام کی بیعت لینا چاہتا ہوں، فشرط علیہ، تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر کچھ شرطیں لگا دی، وَنُصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کی شرط لگا دی، فبایعتہ، تو میں نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی، علی ھذا، ان شرطوں پر، ورب ھذا المسجد، اور اس مسجد کے رب کی قسم، انی لناصح لکم، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں۔ ثم استغفرا، پھر معافی چاہی، استغفار کیا، ونزلا، اور جو ممبر پہ چڑھ کر کے تقریر کر رہے تھے اس ممبر سے کیا ہو گئے، اتر گئے۔ دیکھیں نزلہ کے نیچے لکھا ہے عن الممبر، ممبر سے کیا ہو گئے، اتر گئے، ممبر سے کیا ہو گئے، اتر گئے۔ یہاں پر یہ آیا کہ انما یاتیکم الآن، کہ تمہارے پاس امیر اس وقت آ جائے گا۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر ملی تو انہوں نے زیاد کو لکھا، جو اس وقت بصرہ میں ان کے نائب تھے، کہ تم امیر بن کر کے فوراً کوفہ پہنچ جاؤ۔ چنانچہ کوفہ پہنچ گئے۔ اسی کو انہوں نے جریر بن عبداللہ البجلی نے کہا کہ تمہارا امیر اس وقت آنے والا ہے، آ رہا ہے۔ یہاں حدیث میں کہا وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ إِنِّي لَنَاصِحٌ لَكُمْ، یہ جو هذا المسجد ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں خطبہ دیا، تبھی تو کہا هذا المسجد، اس مسجد کے رب کی قسم، وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ، اور یہ وہی مسجد کوفہ مراد ہوگی جہاں پر یہ تقریر ہو رہی تھی۔ مگر طبرانی کی ایک روایت میں ورب الکعبہ کے الفاظ آئے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہذا المسجد سے مراد مسجد حرام ہے۔ کیا ہے؟ مسجد حرام ہے۔ تو سمجھنا چاہیے
کہ کوفہ میں تقریر چل رہی تھی اور مغیرہ بن شعبہ کی وفات کوفہ میں ہوئی تھی، لیکن ذہن میں چونکہ بیت اللہ شریف حاضر تھا، اس لیے حاضر فی ذہن میں موجود چیز کی طرف اشارہ کر کے وہ ربی حاضل کعبہ کہہ دیا، ورنہ وہ کعبہ میں نہیں تھے، وہ تو کیا کہتے ہیں کوفہ میں تھے۔ ٹھیک، یہ کتاب الایمان یہاں پر ختم ہو رہی ہے۔ حضرت علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اصول، ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے، ان کے اصول میں سے یہ بات بھی ہے کہ ہر کتاب کے خاتمے پر ایسی روایت لاتے ہیں کہ جس سے ختم کتاب کی طرف اشارہ ہو۔ چنانچہ اس مقام پر بھی استغفر و نزل، آخری جملہ آخری لفظی استعمال کیا گیا ہے، استغفر و نزل، اس سے برات اختتام کی جانب اشارہ ہے کہ جب ممبر سے اتر گئے توبہ اور استغفار کر کے تو جو کچھ کہنا تھا وہ ختم ہو گیا، اور جب جو کچھ کہنا تھا ختم ہو گیا تو کتاب العلم بھی کتاب الایمان بھی یہاں پر ختم ہو گئی۔ نصر الباری والے نے اپنی کتاب نصر الباری میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر کتاب کے ختم پر انسان اور آدمی کے خاتمے کی جانب اشارہ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ کتاب ختم ہو گئی، کتاب الایمان ختم ہو گئی، دیکھ ہے انسان تیرا بھی خاتمہ ہونے والا ہے، کیونکہ قرآن اعلان کرتا ہے کل من علیہا فان، کل من علیہا فان۔ تو یہ کتاب کے اختتام پر ان دونوں باتوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمارا بھی خاتمہ توبہ اور استغفار والا کرے، ایمان والا کرے، جیسے کہ توبہ اور استغفار پر یہ کتاب الایمان ختم ہو رہی ہے۔ اب اگلی کتاب شروع ہو رہی ہے، وہ ہے کتاب العلم۔ غور سے سنیے، غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کی جب ابتدا کی، شروعات کی، تو ابتدا میں باب بدء الوحی یہاں سے کتاب شروعات کی، اور اس میں وحی کی عظمت، صداقت، عصمت اور حقانیت کو خوب اچھی طرح واضح فرمایا، کیونکہ عقائد ہو یا حکام، عبادات ہو یا معاملات، تمام امور کا منبع، سرچشمہ اور مخزن صرف وحی ہے۔ وحی کے بعد کتاب الایمان لائے، کیونکہ ایمان کے بغیر کسی چیز کا اعتبار نہیں۔ بندہ پر اللہ تعالی کو خالق ماننا اور اللہ تعالیٰ کے جتنے حقوق ہیں ان تمام حقوق کو ماننا، اور ان تمام حقوق کو اصل اور بنیاد سمجھ کر کے ان تمام حقوق پر اللہ کو ماننا اور ایمان لانا، یہ اللہ کا حق ہے بندے پر۔ ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال، عبادات کوئی وزن نہیں رکھتی، کوئی وزن نہیں، کوئی قدر نہیں۔ اس لیے تمام اعمال کے لیے اصلی بنیاد اور اساس ایمان ہے، اسی لیے اس کو باقی سب چیزوں پر مقدم کیا، کتاب الایمان سب سے پہلے لائے۔ اب جب ایک شخص ایمان والا ہو چکا ہے، ایمان لا چکا ہے، تو ایمان لانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر جو اطاعت لازم کر لی ہے اس اطاعت کو چھوڑ دے، اور اطاعت کے معنی ہے اللہ کی مرضیات کو جاننا اور اللہ کی نامرضیات سے واقف ہونا، تاکہ مرضیات پر عمل کرے اور نامرضیات کو چھوڑے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ علم کہ اللہ کی رضامندی کس چیز میں ہے اور اللہ کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں، یہ علم ہی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم لائے،
اور ایک ایسی آیت بھی یہاں درج کی، ایسی آیت بھی لکھی جس میں ایمان کے بعد علم کا تذکرہ، علم کا ذکر ہے۔ تو علم سے یہ غرض ہوگی کہ مرضیات الہیہ معلوم ہوں اور ہم اس پر عمل کریں۔ اس لیے ہر شخص پڑھنے اور سننے والا علم کو پڑھنے کے وقت میں یہ نیت کرے کہ مجھے اللہ کی مرضیات معلوم ہو تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں، اور نہ مرضیات معلوم ہو تاکہ ہم ان سے کیا کر سکیں؟ بچ سکیں۔ کیا ہے؟ بچ سکیں۔ چنانچہ نصر الباری والے نے علم کی فضیلت کے موضوع پر، کیونکہ علم بڑی فضیلت والی چیز ہے، اسی کے ذریعے سے مرضیات اور نامرضیات کا علم ہوتا ہے، ایک شعر، شوق اور رغبت پیدا ہونے والا، شوق اور رغبت دلانے والا ایک شعر نقل کیا ہے: علم سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں، جہل سے بدتر کوئی آفت نہیں۔ علم سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں اور جہل سے بدتر کوئی آفت نہیں۔ اس سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو کتاب کو ترتیب دینے کا طریقہ ہے اور جو حسن ترتیب ہے، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مصنف کیسے سب کچھ کرتے ہیں۔ یہاں سمجھنا چاہیے کہ ایمان، کوئی سوال کر سکتا ہے، اشکال ہو سکتا ہے۔ تحفۃ القاری والے نے تحفۃ القاری میں شیخ الحدیث حضرت اللہ مولانا مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ نے تحفۃ القاری میں ایک اشکال نقل کیا ہے، وہ یہ کہ ایمان بھی ایک عمل ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایک عمل ہے، عمل۔ چونکہ پیچھے بار بار آیا، یہی کہا گیا کہ ایمان قلب کا ایک عمل ہے۔ بس جب ایمان عمل ہے تو کتاب العلم کو کتاب الایمان سے پہلا نہ لانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ عمل پہلے آدمی سیکھے گا تبھی تو عمل کرے گا۔ ایمان سیکھے گا تبھی تو عمل کرے گا، ایمان کے بارے میں علم ہوگا تبھی تو ایمان لائے گا۔ تو علم پہلے ہونا چاہیے ایمان سے۔ یہ سوال تحفۃ القاری والے نے تحفۃ القاری میں نقل کیا ہے۔ اس کا جواب بھی انہوں نے نقل کیا۔ جواب وہ نقل کرتے ہیں وہاں پر کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم ہے وہبی فطری اور ایک علم ہے کسبی۔ وہبی علم وہ ہے کہ جو انسان کو پیدائش میں ہی دے دیا جاتا، پیدا ہوتے ہی ان کی پیدائش کے ساتھ ساتھ ہی ان کو وہ علم ودیت رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ علم وہبی ہے۔ اور علم وہبی ایمان سے مقدم ہے، اسی لیے مجنون اور بچے پر ایمان لانا ضروری نہیں، اس لیے کہ ان کو فطر علم ابھی حاصل نہیں ہے۔ اور ایک علم اکتسابی وہ ہے، علم کسبی یا علم اکتسابی، بندہ خود اپنے اختیار سے حاصل کرتا ہے۔ وہ علم جو اپنے اختیار سے بندہ حاصل کرتا ہے، جس کو علم کسبی اکتسابی کہتے ہیں، وہ علم ایمان سے مؤخر ہے۔ یہاں علم سے، کتاب العلم سے علم اکتسابی مراد ہے جو ایمان سے مؤخر ہے، اسی لیے کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم لایا گیا ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق علم وہبی سے ہے اور علم وہبی پہلے ملا کرتا ہے، اور اس علم وہبی کا مطلب ہے عقل والا ہونا، سمجھ والا ہونا، یہ علم وہبی ہے۔ اپنی عقل اور سمجھ سے اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے۔ اسی لیے آپ نے حدیث پڑھی ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اگر اس بچے کو بالکل خالی چھوڑ دیا جائے، کسی مذہب سے متعلق اس کے ذہن میں باتیں نہ ڈالی جائیں، تو فطرت اسلام یعنی اللہ کی وحدانیت پر پیدا چونکہ ہوا ہے، اس لیے وہ اللہ کی وحدانیت کا قائل ہوگا۔ پھر وہ چونکہ اپنے ماں باپ کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے، تو آپ نے حدیث پڑھی فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ،
یمجسان ہی اور یونسران ہی، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں یا کچھ اور فرقوں میں اس کو بانٹ دیتے ہیں، لیکن اصل آدمی فطری طور پر توحید اور اللہ کو ایک ماننے والا بن کر کے پیدا ہوتا ہے۔ عقل اللہ اس کو دیتا ہے، یہ عقل کا دینا علم وہبی ہے، جس عقل سے اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کو ایک سمجھے، اللہ کیا کرے، ایک سمجھے اور ایک جانے۔ اس لیے ایمان یعنی تصدیق قلبی، اللہ کو ایک سمجھنا اور رسول کو ماننا، یہ مقدم کیا گیا ہے، اور علم کسبی جو ایمان سے مؤخر ہے اس کو کتاب العلم کہہ کر کے یہاں بعد میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے کوئی کیا کہتے ہیں اشکال اور اعتراض کی بات نہیں ہے، کوئی اشکال اور اعتراض کی بات نہیں ہے۔ آگے چلیے، حضرت مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب جیسے ہی شروع کی تو کتاب شروع کرتے ہی علم کی فضیلت کو بیان کرنا کیا کر دیا، شروع کر دیا، اور کہا باب فضل العلم وقول اللہ عز وجل یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر، اور دوسری آیت ذکر کی رب زدنی علما۔ یہ علم کی فضیلت کا بیان، علم کی فضیلت کو کیا کر رہے ہیں یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی فضیلت کو ذکر کرتے ہوئے آیت کریمہ ذکر کی ہے، دو آیت لکھی ہے۔ پہلی آیت تو سورۃ المجادلہ کی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ دوسری آیت ذکر کی ہے، اور وہ جو دوسری آیت ہے وہ سورۃ طٰہٰ کی ہے، رب زدنی علما، سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے۔ اب آیت سمجھیے، یہ جو یرفع ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا، یہ حالت جزمی میں ہے، کیا حالت جزمی میں ہے، اور حالت جزم اس وجہ سے ہے کہ یہ جواب امر ہے، اس سے پہلے امر ہے، اس امر کا یہ جواب ہے، اور امر حالت جزمی میں ہوتا ہے، اور ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو کسرہ دیا جاتا ہے، کیونکہ قاعدہ پڑا الساکن اذا حرک حرک بالکسر، اسی لیے یہاں پر مضارع کو جر یعنی یرفعی یرفعل یعنی عین کو کسرہ دیا گیا ہے، عین کو کیا کسرہ دیا گیا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالی بلند کرتے ہیں الذین آمنوا منکم، تم میں سے ایمان والوں کے، والذین، اور ان لوگوں کے اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا، علم والوں کے کیا بلند کرتا ہے، درجات، درجات بلند کرتا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالی تعملون بما تعملون، ان باتوں کو جس کو تم کرتے ہو، خبیر، خوب خبر رکھنے والے۔ پوری آیت کا خلاصہ اس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، کہ جب تم مجلس میں بیٹھ جاؤ، جگہ کی گنجائش پیدا کرو، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے لیے جگہ کی گنجائش پیدا کریں گے۔ عربوں کے بیٹھنے کا طریقہ کچھ اور تھا، اور ہمارے بیٹھنے کا طریقہ جو کچھ اور ہے۔ عرب والے جب بیٹھتے تھے تو حلقہ بنا کر بیٹھتے تھے، گول دائرہ بنا کر کے بیٹھتے تھے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں جب جماعت جاتی ہے تو جماعت والے جب مشورہ کے لیے بیٹھتے ہیں تو گول دائرہ بنا کے بیٹھتے ہیں، تاکہ ہر ایک کا چہرہ ہر ایک کے سامنے ہو۔ پھر مجلس میں جب کوئی نیا آدمی آتا ہے، عرب والے بھی سیدھے کرتے تھے، تو کیا کرتے تھے، گنجائش پیدا کر دے، تھوڑا تھوڑا ہٹ جاتے تھے تاکہ دائرے میں اور جگہ نکل آئے، اور دائرہ تھوڑا بڑا کر کے اس میں بیٹھا دیا جائے۔ تو سب کیا کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں، تو ایک آدمی کی جگہ نکل آتی ہے، یہ ہے کشادگی پیدا کرنا۔ اور ہمارے یہاں عام جو بیٹھنے کا طریقہ ہوتا ہے، جس اندازے پر کیا کہتے ہیں درسگاہوں میں طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو یہ طریقہ عرب والوں میں نہیں تھا۔ ایسی صورت میں جب کہا جائے تفسحوا، تو اس کا مطلب ہوگا کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ تاکہ پیچھے جگہ نکل آئے اور آنے والا پیچھے کیا کرے، بیٹھ جائے۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب کہا جائے اٹھ کے چلے جاؤ، یعنی جو مجلس کا ذمہ دار ہے، استاد جو پڑھا رہا ہے، وہ
اگر کہہ دے بھائی تم درسگاہ سے نکل کے چلے جاؤ، یہاں سے اٹھ کر کے دوسری جگہ اٹھ کے جانے کے لیے کہے یا کہے چلے ہی جاؤ، سمجھ رہے ہیں؟ جب اٹھ کر کے جو مجلس کا ذمہ دار ہے اٹھنے کے لیے کہا دیا جائے تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ، مجلس سے نکل جاؤ۔ اگر کوئی آدمی ایسا کر رہا ہے تو پھر آگے اس کی علت بیان کی ہے، جو آیت کریمہ یہاں ذکر کی ہے کہ ایمان والوں کی اور علم والوں کے اللہ کیا کرے گا؟ درجات بڑھائے گا۔ تو اس آیت کریمہ سے کمال ایمان کی بھی فضیلت ثابت ہوئی کہ ایمان والوں کے درجات بڑھائے گا، اور کمال علم کی بھی فضیلت حاصل ہوئی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی ترتیب کے مطابق ایمان کو مقدم کیا ہے اور علم کا بیان بعد میں لائے ہیں، کیونکہ اس آیت میں ایمان کا بیان پہلے ہے، الذین آمنوا منکم، اور والذین اوتوا العلم درجات، والذین اوتوا العلم بعد میں ہے۔ اس وجہ سے مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی بنا پر کتاب الایمان پہلے بیان کی ہے اور کتاب العلم بعد میں لائے ہیں۔ دوسری آیت سورہ طٰہٰ کی ہے، اس میں ہے کہ رب زدنی علما، دعا کیجئے کہ میرے پروردگار میرے علم کو بڑھا دیجئے، میرے علم کو کیا کر دیجئے؟ بڑھا کر دیجئے، زیادہ کر دیجئے۔ دیکھیے علم جو چیز ہے کوئی قابل فضیلت چیز ہے، کوئی قابل فضیلت چیز تھی، کوئی بڑھیا چیز ہے، تبھی تو دعا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ لہذا اس آیت سے بھی علم کی فضیلت ثابت ہوئی۔ شیخ الحدیث حضرت اللہ مولانا مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر تحفۃ القاری میں ایک اشکال لکھا ہے کہ کوئی طالب علم یہ سوال کر سکتا ہے کہ علم کی فضیلت میں حضرت مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی حدیث کیوں ذکر نہیں کی، کوئی حدیث کو کیوں نہیں لایا؟ حالانکہ علم کی فضیلت کے لیے بہت ساری حدیث ہیں۔ تو جواب دیا ہے تحفۃ القاری میں انہوں نے، اور دو جواب نقل کیے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ حضرت مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دو قرآن کی آیت لائے ہیں۔ کیا یہ قرآن کی آیت کافی نہیں علم کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے؟ قرآن مجید کی دو آیتیں جب لا چکے ہیں تو پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ کتاب العلم تو حدیثوں سے بھری پڑی ہے، کوئی ضروری ہے کہ ہر باب میں کیا کہتے ہیں ترجمۃ الباب میں حدیث لے کر کا ہے؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک جواب ہے، یہ جواب الزامی ہے اور علمی جواب بھی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آگے کتاب العلم میں باب بعین ہی یہی آ رہا ہے، بعین ہی آ رہا ہے۔ وہاں حاشیے میں تکرار باب کا ایک جواب یہی دیا ہے، وہ باب آ رہا ہے، باب فضل العلم، سمجھ رہے؟ یہ باب علم کی فضیلت کے بیان میں، اور اس باب میں کوئی حدیث ذکر نہیں کی ہے۔ تو یہ باب بعینی آگے چل کر کے آ رہا ہے۔ جب یہ باب بعینی آگے چل کر کے آ رہا ہے تو وہاں پر یہی اشکال ہوا ہے کہ باب فضل علم ایک مرتبہ کتاب العلم کے شروع میں آ چکا ہے، پھر دوبارہ یہاں باب فضل علم کیسے آ رہا ہے؟ تو یہ اشکال جب وہاں ہے تو حاشیے میں، وہاں جب ہم پہنچیں گے تو حاشیے میں دکھلایا جائے گا انشاءاللہ کہ وہاں پر یہ جواب دیا گیا ہے کہ کتاب العلم کے شروع میں کتاب العلم کے بعد جو دو آیتیں لکھی ہیں تو دو آیتیں لکھ کر کے کیا کہتے ہیں مصنف نے علم کی فضیلت کی طرف اشارہ کر دیا، اور وہاں چونکہ حدیث ذکر نہیں کی تھی اس لیے مستقل باب لا کر کے علم کی فضیلت کے لیے احادیثیں بیان کر دی، احادیثیں ذکر کر دی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ چلیے اب ترجمہ کرا لیں۔ کتاب العلم، یہ کتاب علم کے بیان میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ باب فضل العلم، یہ باب علم کی فضیلت کے بیان میں، یہ باب علم کی فضیلت کے بیان میں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اکثر و بیشتر صحیح بخاری کا جب ترجمہ قائم کرتے ہیں، عنوان ہیڈنگ لگاتے ہیں، تو بطور تبرک اور بطور استشہاد قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ اس باب میں بھی حضرت مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دو آیتیں ذکر کی ہیں، جن دونوں آیتوں سے جیسے کہ ابھی ہم نے تشریح کر دی
علم کی فضیلت کیا ہے؟ ثابت ہوتی ہے۔ علم کی کیا فضیلت؟ ثابت ہوتی ہے۔ دیکھیے ترجمہ، وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ بلند کرے گا الذین ان لوگوں کے، آمنوا منکم تم میں سے جو ایمان لے آئے، والذین اور ان لوگوں کے، اوتوا العلم جن کو علم دیا گیا، درجات درجات کیا کرے گا؟ درجات کیا کرے گا؟ بلند کرے گا۔ واللہ ما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا بما ان تمام چیزوں کی، بما تعملون جو تم کرتے ہو۔ وقولی تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ فرمان، ربی زدنی علما، کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے۔ تو اس سے بھی علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ کہیے ربی میرے رب زدنی علما، میرے علم میں اضافہ کر دیجئے، جن کو علم الاولین والآخرین عطا کیا گیا انہیں بھی مزید علم کی طلب کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، تو ہم جیسے جاہلوں گواروں کے لیے یہ دعا کتنی کرنے کی ضرورت ہے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کتنی بڑی دولت ہے، علم کتنی بڑی دولت ہے۔ بنی آدم از علم یابد کمال، ناز حشمت و جاہ و مال و منال، رتبہ آدم کو ملا ہے اس علم سے۔ یہ تو فارسی کا شعر ہے، اردو کا بھی شعر ہے۔ رتبہ آدم کو ملا ہے اس علم سے، خاک کی تو خاک بھی عظمت نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ خاک کی تو خاک بھی عظمت نہیں، رتبہ جو کچھ بھی ملتا ہے علم سے ملتا ہے۔ گاڑی سے رتبہ نہیں ملتا ہے، گھر اچھا بنانے سے رتبہ نہیں ملتا ہے، رتبہ ملتا ہے علم سے۔ نصر الباری والے نے یہاں پر ایک اشکال نقل کیا ہے اس آیت کی توضیح و تفسیر کرنے کے بعد، کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اکمل اور اتم تھا تو طلب زیادت کا پھر کیوں حکم دیا گیا؟ طلب زیادت کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا مطلب ہوگا؟ اس کا جواب انہوں نے نقل کیا ہے کہ یہاں پر مطلب ہے معارف الہیہ کی وہ درجات کہ جن کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی زیادتی مراد ہے، اس کی زیادتی مراد ہے۔ کیا ہے؟ اس کی زیادتی مراد ہے۔ اور اس باب میں حضرت مصنف بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کیوں نہیں ذکر کی؟ ہم نے ابھی جواب نقل کیا۔ نصر الباری والے نے تیسرا جواب نقل کیا ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ فضل العلم سے متعلق احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی شرط کے مطابق نہ مل پائی ہو، اس لیے آیت کے ذکر پر کیا کیا؟ اکتفا کیا۔ آیت کے ذکر پر کیا کیا؟ اکتفا کیا ہے۔ باب من سئل عن علم وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل، یہ باب اس آدمی کے بیان میں کہ جن سے پوچھا گیا کوئی علم، وهو مشتغل في حديثه، درا حالانکہ وہ کسی بات میں مشغول تھا، کسی بات میں مشغول تھا، فَأَتَمَّ الْحَدِيثَ، تو اس نے حدیث اور گفتگو اور بات پوری کی، ثُمَّ أَجَابَ السَّائِلَ، پھر سائل کا جواب دیا۔ یعنی کوئی شخص کسی بات میں گفتگو میں مشغول تھا اور اس حالت میں کسی نے مسئلہ پوچھا، پھر وہ اپنی بات سے، اپنی مشغولی سے فارغ ہو گیا، اور فارغ ہونے کے بعد پھر وہ جواب دے رہا ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ مثلا کوئی سبق پڑھا رہا ہے، کوئی وعظ کہہ رہا ہے، یا کسی سے گفتگو کر رہا ہے، درمیان میں کوئی بے سلیقہ آدمی آئے اور سوال کرے یا کوئی مسئلہ پوچھے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا سبق روک دے، وعظ اور نصیحت کرنا بند کر دے، پہلے مسئلہ سمجھا دے، سبق پڑھائے، یا کیا کرے؟ سمجھ رہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ بھائی پہلے اس کے لیے دونوں کرنا جائز ہے کہ پہلے جو سبق پڑھا رہا تو پڑھا دے، جو مسئلہ سمجھا رہا تو سمجھا دے، جو تقریر کر رہا تو تقریر کر دے، پھر اس کے بعد جب ان تمام باتوں سے فارغ ہو گیا تو جو سوال کرنے والا ہے، پوچھنے والا ہے، وہ جب سوال پوچھنے سے فارغ ہو جائے،
فارغ ہو جائے اپنی ان باتوں سے، تب پوچھنے والے کے اس سوال کا کیا کرے؟ جواب دے۔ کیا کرے؟ جواب دے۔ یہ ہے کیا کرنا چاہیے، کیا کرے، سمجھ رہے؟ یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے، یہاں تو مصنف نے کہا کہ جو فارغ ہو جائے، فارغ ہونے کے بعد اس کا جواب دے، ٹھیک ہے۔ شیخ الحدیث مولانا مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے توبۃ القاری میں لکھا ہے کہ حالات کے تابع ہے، یعنی اگر جو پوچھنے والا ہے ایمرجنسی حالت ہے، کوئی ایمرجنسی والی بات پوچھ رہا ہے، تو جو گفتگو میں لگا ہوا تھا اپنی گفتگو چھوڑ دے، پہلے مسئلہ بتا دے۔ اور اگر زیادہ جلدی نہیں ہے تو بھائی جو سبق اور وعظ کر رہا تھا وہ جاری رکھے، جب سبق پورا ہو جائے، جب تقریر پوری ہو جائے تو پھر مسئلہ بتا دیں۔ جیسے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور ماں نے یا باپ نے پکارا تو کیا کرے؟ سمجھے کیا کرے؟ اگر ماں باپ کمزور ہے، اب دیکھیں نماز پڑھ رہا ہے تو مشغول ہے، کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے تو مشغول ہے، کیا کرے؟ نماز پوری کر کے ماں باپ کے آواز پر جائے؟ تو یہ حالت کے تابع ہے، مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، مثال بھی آ جائے گی سمجھ میں کہ اگر ماں باپ کمزور ہے، انہیں کوئی فوری ضرورت پیش آ گئی ہے اور یہ آدمی جانتا بھی ہے، اور وہ ماں باپ جانتا ہے کہ بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، پھر بھی وہ پکار رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کو ایمرجنسی ہے، ایمرجنسی کی وجہ سے پکار رہا ہے۔ کیونکہ اگر ایمرجنسی نہ ہوتی تو چونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ میرا بچہ نماز پڑھ رہا ہے، میرا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، پھر بھی آواز دے رہا ہے، تو مطلب یہ کہ ان کی ایمرجنسی ہے، تو فوراً نماز توڑ دے، اور نماز توڑ کر کے فوراً اپنی امی کے پاس یا اپنے ابا کے پاس جائے۔ اور اگر قرائن سے اندازہ ہو کہ ایمرجنسی آواز نہیں ہے، پتہ چلے کہ بھائی ایمرجنسی آواز نہیں ہے، بلکہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر اب نماز پوری کرے، کسی طریقے سے معلوم ہو کہ ایمرجنسی کی حالت نہیں ہے، بس یوں ہی آواز دے رہے ہیں، تو نماز اپنی پوری کرے، اپنا کام پورا کرے، پھر جواب دے۔ اسی طرح زیر بحث جو مسئلہ ہے وہ بھی حالات کے تابع ہے کہ جو سوال کرنے والا ہے اگر ایمرجنسی والا سوال ہے تو اپنی کیا کہتے ہیں بات وغیرہ چھوڑ کر کے ان کو جواب دے، ورنہ پھر اپنی بات پوری کرے، اپنی مشغولی ختم کرے، پھر اس کے بعد ان کے سوال کا جواب دے۔ اب اس باب میں جو حدیث آ رہی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں خطاب فرما رہے تھے، ایک دیہاتی اور بدو آدمی آیا اور آتے ہی سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے رہے، فوراً جواب نہیں دیا۔ کسی نے کہا نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات شاید سنی نہیں، اس لیے کیا کہتے ہیں جواب نہیں دیا۔ کسی نے کہا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا سوال ناپسند آیا، اس لیے جواب نہیں دیا۔ کسی نے کہا کہ آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے الگ الگ باتیں بنانے لگے لوگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے جو سوال کرنے والے تھے، سوال کرنے والے سے کہا کہ بھائی کہاں ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ حضرت میں حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول نے یہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانتیں ضائع کی جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اور امانتیں ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے، یہ بات اس بدو نے سمجھا نہیں، اس لیے پھر انہوں نے سوال کیا امانتیں کیسے ضائع ہوتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معاملہ نااہل کو سونپا جائے تو پھر قیامت کا کیا کرنا؟ انتظار کرنا۔ پھر قیامت کے کیا کرنا؟ انتظار کرنا۔ ٹھیک ہے، اب ہم حدیث کا ترجمہ کر رہے ہیں، اور حدیث کے ترجمہ کے ساتھ ہی کیا کہتے ہیں کچھ ضروری وضاحتیں آنے والی ہے، آ جائیں گی، غور سے سنیے، غور سے سنیں گے، کتاب کی طرف توجہ نگاہ رکھیں گے اور توجہ میری طرف رکھیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ باب من، یہ باب اس آدمی کے بیان میں سئل علما کہ جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی، وہ مشتغل فی حدیثی، درا حالانکہ مشغول ہے اپنی کسی بات میں، فاتم الحدیث، تو انہوں نے اپنی بات پوری کی، حدیث گفتگو پوری کی، ثم اجاب السائل، پھر سائل کے سوال کا کیا کیا؟ جواب دیا، پھر سائل کے سوال کا جواب دیا۔ یہ حدیث
جو آگے ابو ہریرہ کی آ رہی ہے یہ حدیث یہاں پر بھی ہے اور کتاب الرقاق میں بھی یہ حدیث آئے گی، سمجھ رہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، قال، وہ کہتے ہیں بینما ایک مرتبہ، یہ اس کا ترجمہ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ نے کیا ہے، دری اسنا، سمجھ رہے؟ دری اسنا، ایک مرتبہ کسی وقت، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فی مجلس، ایک مجلس میں، یحدث القوم، لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے، لوگوں سے کیا کر رہے تھے؟ گفتگو کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، جاءہ اعرابی، آئے ان کے پاس ایک اعرابی اور ایک دیہاتی، فقالا، کہنے لگے متی الساعہ، قیامت کب ہوگی؟ کیا سوال کیا؟ قیامت کب ہوگی؟ فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مزہ لگے رہے، یحدث، مزہ کا ترجمہ کریں گے لگنا، اور یحدث کو معنی گفتگو کرنا، گفتگو میں لگے رہے، فقال بعض القوم، تو بعض لوگوں نے کہا، سمع ما قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، ما قال، جو اس نے کہا، فکرہ ما قال، تو ناگوار ناپسند کیا، ما وہ قالا جو اس نے سوال کیا، سوال شاید ناپسند آیا، وقال بعضهم، اور بعض نے کہا، بل لم یسمع، ارے سنا ہی نہیں ہے، بل لم یسمع، بلکہ سنا ہی نہیں ہے، حتی اذا قضى حدیثہ، یہاں تک کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری کر لی، قالا، تو ارشاد فرمایا، این اراہ السائل عن الساعۃ، کہاں میں دیکھ رہا ہوں، کہاں مجھے دکھلایا جا رہا ہے قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا، یہ لفظی تھا، اینا، کہاں، ارا، دکھلایا جا رہا ہے مجھے، وہ آدمی، یعنی السائل عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا، یہ لفظی ترجمہ مطلب یہ ہے کہ وہ سوال کرنے والا قیامت کے بارے میں کہاں گیا، سمجھ رہے؟ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں گیا، پتہ نہیں چلا، یہ ہے۔ تو قالا، وہ دیہاتی آدمی کہنے لگا، سمجھ رہے؟ ہاں انا یا رسول اللہ، میں یہاں ہوں اللہ کے رسول، سمجھ رہے؟ میں یہاں ہوں اللہ کے رسول۔ قالا، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اذا ضیعت الامانۃ، جب امانتیں ضائع کر دی جانے لگیں، فانتظر الساعہ، تو قیامت کے کیا کرو؟ انتظار کرو۔ سائل نے جو سوال کیا اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب امانت ضائع کی جانے لگے قیامت کا انتظار کرو۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ جن کو امانت دار، دیانت دار سمجھتے ہیں، وہ خائن ثابت ہو جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ پھر اس نے سوال کیا، امانت کی ذات کیسے ہوگی؟ تو یہ سوال اس دور اور ماحول کے مطابق تھا، اس لیے کہ اس وقت کسی کو اس بات کا وہم بھی نہیں گزرتا تھا کہ امانت ضائع کر دی جائے گی، خائن بن جائے گا آدمی، اس لیے انہوں نے تعجب سے کہا، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی کیسے امانت کو ضائع کر سکتا ہے؟ اسے دوبارہ اس نے پوچھا، سمجھ رہے؟ اور تعجب سے پوچھا، تب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذا وسد الامر الی غیر اہلی فانتظر الساعہ، کہ جب غیر اہل کو، نا اہل لوگوں کو عہدہ اور معاملہ سپرد کر دیا جائے تو پھر قیامت کا کیا کرو؟ انتظار کرو۔ یعنی جو لوگ امین نہیں ہیں، امانت دار نہیں ہیں، ان کے ذمے کام سپرد کر دیے جائیں گے، نا اہل لوگ عہدے دار بن جائیں گے، تب سمجھنا قیامت آ گئی۔ چنانچہ حضرت علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ درس بخاری میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں آج کل کا حال یہی ہے، وہ اپنے زمانے میں فرما رہے ہیں، یہ اس زمانے کے لوگ ہیں جس وقت انڈیا کو تقسیم کیا جا رہا تھا، پاکستان انڈیا کیا کہتے ہیں 2 ٹکڑوں میں بٹ رہا تھا، سمجھ رہے؟ اس زمانے کی بات ہے، اس زمانے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل یہی ہو رہا ہے، تو ہم کیا کہیں گے اس زمانے میں؟ اس زمانے میں تو ہم یہ کہیں گے کہ اس وقت سب کے سب نا اہل ہی ہے، کوئی اہل نہیں رکھتا ہے، کوئی اہلیت اپنے اندر نہیں رکھتا ہے، کوئی اہل نہیں دکھتا ہے، بلکہ اغراض اور سفارشات کا دار و مدار رہ گیا ہے، ہر کوئی سفارش کرتا ہے اور سفارش کر کے عہدہ حاصل کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب مستحق اور غیر مستحق، اہل نہ اہل کا امتیاز باقی نہ رہے، صرف کنبہ پروری مقصود بن جائے
کہ ہمارا بیٹا یہ عہدہ حاصل کر لے، ہمارا بھائی یہ عہدہ حاصل کر لے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بد نظمی نکلے گی، بد نظمی کا دورہ ہوگا، اور یہ قیامت کی ایک عظیم علامت ہے۔ سنن ترمذی میں روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت امراؤکم خیارکم واغنیاؤکم سمعاؤکم وامورکم شورا بینکم فظہر